السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بالذكر الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں واقعہ سنایا. اس واقعے کا آغاز ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہمیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یعنی بنی اسرائیل کو، اس کو موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے. یاد رکھیں یہ آزاد ہو چکے ہیں، من و سلوہ والے سارے، ان کے ساتھ نعمتیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا. تو بے شک من و سلوہ بند بھی ہو گیا، مگر اللہ کی نصرت ان کے ساتھ پھر بھی آتی ہے. وہ ان کی نعمت ان سے چلی گئی، وہ بھی ان کی کوتاہی کی وجہ سے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی جسے کہتے ہیں نا بارگاہ سے مکمل طور پر جسے کہتے ہیں راندہ درگاہ بھی نہیں کیا تھا. تو یہ اس وقت کی بات ہے. الحمدللہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے. آیا نمبر 67 سورہ بقرہ، پہلا سپارہ، دوسری سورت. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو. آگے سے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کیا ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہوں، میں یعنی دین میں تم سے مذاق کروں گا. اللہ کی پناہ، اعوذ باللہ کہ میں ایسا نہیں ایسا میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ دین کے معاملے میں اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ کی، یہ تو جاہلوں والا کام ہے. یہ واقعے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ آپ جی مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ کیا یہ کس قسم کی بات ہو رہی؟ یہ انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ وہاں ہوا ایک قتل، اور ایز یوزول ان کی ڈیمانڈز ہوتی تھیں. اللہ تعالیٰ سے یہ فرمائش کر دی، وہ فرمائش کر دی، فرمائشوں پہ فرمائشیں کیے جا رہے ہیں. تو من و سلوہ کے معاملے میں بھی طعام آ رہا ہے، یہ مل رہا ہے سب، وہاں پہ بھی انہوں نے بیچ میں ڈنڈی ماری. تو اب واقعہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اچھا اللہ سے پوچھ کے بتائیں قتل کس نے کیا ہے. قتل ہو گیا تھا بستی میں، شہر میں، ان کے بیچ میں. تو وہ جناب انہوں نے کہا جی آپ اللہ سے پوچھ کے بتائیں قاتل کون ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جو پوچھنے گئے، اور یہ قرآن میں ہی آگے آیتوں میں سارا ذکر ہے، مطلب آپ نے 67 سے اس کو پڑھنا شروع کر دینا. یہ قتل کا واقعہ یہاں ڈائریکٹ اس لیے نہیں بتایا کہ اس کا مخاطب، یہ جو واقعہ یہ اتنا مشہور تھا کہ جب یہ آیتیں اتری تو بنی اسرائیل تو رسول اللہ کے پاس بھی ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے. 6 بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نضیر، بنو قریظہ. 3 تو مدینے میں تھے اور 3 شاید باہر تھے. تو خیر یہ جانتے تھے کہ یہ واقعہ کیا ہے. بس وہ وَإِذْ، اور جب یاد کرو، بس یاد دہانی ہو رہی ہے. ایک چیز کہتے ہیں نا شارٹ پریویو کہہ لیں یا شارٹ ٹریلر دیا جا رہا ہے، پورا واقعہ ان کو معلوم. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ قتل کا جو ہے نا جواب تمہیں ملے گا. اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، یہ قربانی ہوگی بقرہ. اچھا، تو انہوں نے آگے سے کیا کیا؟ جب اللہ کی طرف سے آ گیا تو انہوں نے آگے سے سوال شروع کر دیا. کہا کہ اچھا آپ اللہ سے پوچھ کے بتائیں کہ وہ کیسی ہو، پتلی ہو، دبلی ہو، کس قسم کی ہو. اللہ کا جواب آتا ہے. تو ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کرو جو کہہ رہا ہوں وہ کرو. جی اس کی ماہیت پوچھتے ہیں. پھر اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ اچھا اس کا رنگ بھی بتا دیں. اللہ یہ پہلے اللہ نے 68 میں بتا دیا ان کو کہ اچھا چلو تم جاننا چاہتے ہو موٹی پتلی کس قسم کی ماہیت ہو، ایسی ہو نہ ایسی ہو نہ ایسی ہو، بس درمیانی ہو، کام کرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. یعنی اب وہ قتل کا مقدمہ بھول گئے. سوال کیا پڑ گئی؟ موت پڑ گئی، یعنی مصیبت پڑ گئی کہ وہ یہ کیا، یہ بالکل ایسی ہے کہ آپ کے بابا آپ کو کہیں بیٹا یا چاچا بولیں یا ماما بولیں کہ ذرا بیٹا پانی کا گلاس تو لانا، آپ بولیں ماما ٹھنڈا پئیں گی یا گرم. اب گرمیوں کے دن ہے تو چلو وہ کہتی ہیں ٹھنڈا، بس لے آؤ، جاؤ لے آؤ فٹافٹ.
تھوڑی دیر میں آپ کہیں کہ اگلا سوال جو انہوں نے کیا نا وہ 69 نمبر آیت کے اندر کہا کہ اس کا رنگ بھی بتا دیں، تو آپ کہیں اپنی ماما کو کہ ماما اچھا وہ اسٹیل کا گلاس لوں یا شیشے کا گلاس لوں یا کپ لے لوں، تو سر میں آپ کے جوتا ہی آنا ہے نا پھر. خیر اس پر پھر موسیٰ علیہ السلام نے جواب اللہ سے لے کر ان کو دیا. موسیٰ کلیم اللہ ہے نا، اللہ سے کلام کرتے ہیں، تو کہا نہیں آپ نہ آپ یہ ایسا رنگ ہو، یہ ہو بقرۃ صفرا ہو، پیلی ہو، وہ دیکھنے میں ایسی بھلی لگے، بالکل بھی ایسی چمکیلی پیلی نہ ہو. پھر کہا اچھا ایسی گائے تو ہمیں ملتی ہی نہیں، مگر انشاءاللہ ہم ہدایت پائیں گے. یہاں پہ اس قصے میں انشاءاللہ کا ذکر ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. انشاءاللہ کا انشاءاللہ ہم ہدایت پائیں گے. اچھا پھر آگے سے جواب آیا کہ اچھا ایسی گائے ہو جو کھیتی باڑی میں مشقت کے لیے بھی نہ استعمال ہوتی ہو، اور ایسی نہ ہو، اور ایسی نہ ہو، اس کی حیت ایسی ہو. کا اب وہ لسٹ جو ہے نا اب ان کے لیے مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی. تو پوچھے جا رہے تھے نا سوالات، کیسی ہو، ایسی ہو، ایسی ہو. اب یہ اللہ کا حکم آ رہا ہے تو یہ حکم اب اسپیسیفک سے اسپیسیفک، مخصوص سے مخصوص ہوتا جا رہا ہے. جیسے دیکھیں آپ کو آفس میں ایک ٹاسک ملا ہے کہ آپ نے آفس میں یہاں اپنے ڈیسک پہ بیٹھ کے 2 گھنٹے جو ہے نا وہ فلاں ایک رپورٹ بنانی ہے. آپ کو بس کہہ دیا رپورٹ بناؤ. آپ پوچھیں یہ رپورٹ جو ہے کون سا فونٹ سائز ہو، اچھا اس میں اے پی اے فارمیٹ یوز کروں یا ایم ایل اے فارمیٹ یوز کروں یا اے ایس اے فارمیٹ یوز کروں یا پھر there is many big list وہ والا یوز کروں. اب آپ پوچھتے جائیں گے وہ باس بتا دے گا اچھا یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو. آخر میں آپ کہیں گے اوہ یہ میں نے کیا کر دیا. یہ کلاس رومز میں بھی اکثر ہوتا ہے. بعض دفعہ کوئی اسائنمنٹ یا چیز ملتی ہے نا تو ایک جو بڑا ہی اسمارٹ بننے کی کوشش کرتا ہے نا لڑکا، وہ پوچھتا ہے سر سوال ہے. اب ہر ایک کا دل ہوتا ہے کہ اس کا نا کس طرح گلا دبا دے، کیونکہ ہمیں پتا ہے اس نے جو سوال پوچھنا ہے نا اس کے بعد سر نے وہ اسائنمنٹ کو مخصوص سے مخصوص کرتے جانا ہے اور وہ ہمارے لیے مصیبت بن جانی. یہ بہت ہوتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا انہوں نے کر تو دی، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے کر دی، فذبحوها ذبح کر دی، لیکن یہ کرنے والے نہیں تھے. اور پھر آخر میں کیا ہوتا ہے جب وہ ہو گئی ذبح، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا اب اس سے ایک ہڈی لو اس گائے کی اور وہ جو مردہ ہے نا اس کو ٹچ کرو، اس کو ٹچ کرو. اور وہ مردہ اٹھا اور اس نے بول دیا کہ یہ ہے میرا قاتل. اس نے بتا دیا. سبحان اللہ، معجزہ ہو گیا. یہ ہے واقعہ. تو اس کے بعد نا اللہ تعالیٰ نے کہا اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی ایک دن جس طرح اس مردے کو اٹھایا اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو قیامت کے دن اٹھائے گا. میرے سامنے وہ اکٹھے ہوں گے، میری عدالت میں آئیں گے اور وہاں ان کا حساب ہوگا. اور یہ تمہیں اس لیے میں نے ایک اپنی نشانی دکھانی تھی کہ تاکہ تمہیں عقل آئے، تاکہ تمہیں سمجھ آئے، تمہارا ایمان پکا ہو. اس واقعے سے ہمیں سبق کیا کیا ملتے ہیں؟ 7 مورل لیسنز ہیں اس قصے کے. یہ جو گائے والا ہے، قربانی والا، قربانی کا حکم جو آیا، پہلا سب سے پہلا سبق، جب بھی ربانی حکم آ جائے نا اللہ کا حکم اس کو آپ مان لیں. بس مان لیں گے، ایز اٹ از مان لیں گے، اچھے رہیں گے. نمبر دو ماننا اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کی نیت بھی صحیح ہے، ڈونٹ ایسک ٹو مینی کوسچنس. کثرت السؤال، یہ نہ صرف بنی اسرائیل کی اس سے بربادی ہوئی، ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قرآن پاک میں آیتیں اتری کہ تم سے پہلے قوموں نے یہ کیا کام، سوال پہ سوال پوچھی گئے تو ان سے پھر وہ چیزیں ہو نہیں سکی اور وہ پھنس گئے. وہ بندے نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یاد ہے صحابی رسول ہیں، مطلب بڑے صحابہ میں سے نہیں تھے. وہ آپ نے اعلان کیا کہ اللہ نے حج تم پہ فرض کیا، تو وہ پوچھ بیٹھا، حالانکہ کتنا سمپل کوشچن ہے، بڑا لاجیکل کوشچن ہے، کیا ہر سال فرض کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں کہہ دیتا نا ہاں تو تم پہ ہو جانا تھا فرض اور پھر تم سے پورا نہیں ہونا تھا یہ. اور کہا بہت ہی، ایک اور موقع پر آپ نے کہا بہت ہی بدبخت ہے وہ شخص. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کی اصل جو آیت ہے وہ ہے سورہ مائدہ میں. اور یہ بنی اسرائیل کا یہ ایسے بیڑا رکھ ہوا نا، موٹی ہو پتلی ہو، رنگ کیسا ہو، کیا کرتی ہو، کھیتی باڑی، کیا نہیں پوچھا انہوں نے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اس کا کرکس دیا ہے ان کی حرکتیں. جب سوال پہ سوال وہ کیے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وما کادوا یفعلون، ان کی نیت گندی تھی، یہ نہیں کرنا چاہتے، یہ نہیں کرنا چاہتے. سمجھ رہے ہیں؟ تیسرا مورل لیسن سمجھ رہے ہیں، اللہ کا حکم مانے. نمبر 2 کثرت السؤال نہ کریں. نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی وزڈم کو کبھی چیلنج نہ کیجیے گا.
کبھی بھی یہ نہ کہیے گا کہ اللہ کے اس کام میں وزڈم کیا ہے، ہمیں تو نظر ہی نہیں آئی، نعوذ باللہ، یہ کلمہ کفر ہے۔ یہ اصل میں اللہ کی حکمت کو کوشچن کر رہے تھے، اور یہ گناہ ہم سے بھی انجانے میں بعض دفعہ ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں اس چیز میں اللہ کی کیا حکمت ہے۔ یہ جو ایکسپریشن ہے نا، یہ ایکسپریشن کے اندر پورا نا کہتے ہیں نا طوفان چھپا ہوا ہے، یہ بہت خطرناک۔ کہیں اللہ کی حکمت ہے، ہماری ابھی سمجھ میں نہیں ہے، اس کو سوچیں، تفکر کریں، راز کھلتے جائیں گے۔ دل اپنا صحیح جگہ رکھیں گے نا، خود بخود اللہ سینہ کھولے گا۔ اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ اس چیز کی مجھے حکمت بتا۔ اور بعض دفعہ بہت ساری چیزوں کی حکمت آپ کو بظاہر اس وقت نہیں پتا چلے گی، ہو سکتا ہے آگے جا کے کھلے اس کی حکمت۔ ضروری تو نہیں نا کہ ہر چیز کی حکمت ہی آپ کو مل جائے، ہر چیز کے اوپر آپ کو وائی یو ڈو دس، وائی یو ڈو دیٹ۔ تو یہ ہو گیا حکمت ربانی پہ ہم نے کوشچن نہیں کرنا اللہ کی وزڈم کو۔ سمجھ میں آ جائے اچھی بات ہے، نہ آئے تو چپ کر کے اس کو فالو کریں۔ ہاں حکم اللہ کا ہی ہو، کسی بندے کا نہ ہو، تو یہ میک شور کر لیں کہ واقعی اللہ کا حکم ہے، یہ صحیح بات ہے، سنت رسول ہے، یہ کوشش کریں اس پہ عمل کرنے کی۔ چوتھی بات، ہمارے اعمال، نمبر 1، یا ہمارے پاس دی ہوئی اللہ کی نعمتیں، یا بعض دفعہ ہمارے اپنا کوئی بڑا بول، یہ ہیں 3 چھوٹی مختصر وجوہات۔ ان 3 وجوہات کی وجہ سے اکثر ہمارے ایمان کا امتحان ہو جاتا ہے۔ دعویٰ، اعمال اور بڑا بول، امتحان، آزمائش آ جاتی۔ اور یہ اللہ نے قرآن میں کہا، سورہ عنکبوت سٹارٹ یہاں سے ہوتی ہے کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں گے ہم مومن ہو گئے اور ان کا ہم نے امتحان نہیں لینا، ان کو آزمائش میں نہیں ڈالیں گے؟ نہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے ڈالے ہیں، یقیناً ڈالے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یقیناً، ڈبل افرمیٹو ہے وہاں پہ، لام تاکید بھی ہے اور قد بھی ہے، یہ دوہری تاکید ہے۔ اللہ نے کہا لقد، قد نہیں، لقد، یقیناً، در یقیناً، یہ اس سے پہلے بھی ہوا ہے اور آزمائے گئے ہیں، اور جھوٹے اور سچے کا اس سے فرق پتہ چلتا ہے، کون ہے صحیح مسلمان، کون ہے صحیح مومن۔ تو یہ آزمائشیں اکثر اس لیے بھی آتی ہیں۔ تو اس قوم کا بھی یہ بقرہ میں امتحان تھا، ایمان کا امتحان تھا، ان کا ایمان آخرت پہ امتحان تھا۔ اور آخری اس میں ایک نقطہ آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ جو واقعہ تھا، اس میں اللہ نے بہت بڑی ایک حکمت پیچھے رکھی ہوئی تھی، جو اس وقت انہیں نہیں اللہ بتا رہے تھے۔ اللہ چاہ رہے تھے کہ وہ کریں نا عمل، پریکٹیکلی کر کے پتا چلے گا۔ جیسے آپ فزکس کی، کیمسٹری کی کلاس پڑھتے ہیں تو آپ کو ایکسپیریمنٹ ملتا ہے، آپ ایکسپیریمنٹ کرنے سے پہلے ہی نہیں پوچھنے لگ جاتے کہ یہ کیوں میں کر رہا ہوں۔ جب ریزلٹ نکلے گا نا تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ اچھا، اس لیے یہ پریکٹیکل کرنا ضروری تھا۔ یہ اللہ ان سے پریکٹیکل کروا رہا تھا، اور یہ اللہ کی وزڈم کو کوشچن کر رہے تھے، آزمائش میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس سے پہلے بھی اللہ کی وزڈم کو کوشچن کر چکے تھے، جب منو سلوا کا کل ذکر آیا، منو سلوا پہ انہوں نے یہ حرکت کی، منو سلوا پہ بھی یہ حرکت کی، انہوں نے اللہ کی وزڈم کو کوشچن کیا، اور اللہ کو کوئی نعوذ باللہ جیسے چائے والا ہوتا ہے وہ سمجھ لیا کہ نہیں، اللہ سے کوئی یہ دال سبزیاں یہ بھی اگانا شروع کر دے ہمارے لیے، سبحان اللہ۔ تو آزمائش میں پڑ گئے یہ لوگ، اور یہ اپنے آپ کو اللہ کے لاڈلے بھی کہتے تھے۔ پھر اب پورے اترو نا آزمائش میں۔ 5واں اس سے بڑا سبق جو ملتا ہے نا، وہ ہے جی حیات بعد الممات۔ جی ہاں، یہی وہ حکمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے آخر میں بتائی۔ میں نے آپ کو قصہ دیکھیں بڑے سادہ الفاظ میں بتا دیا، یہ سبق یاد رکھیے گا، موت کے بعد زندگی، اصل زندگی ہی وہ ہے، اس کو اصل میں اللہ تعالیٰ نے کہا لاہی الحیوان، یقیناً یہی ہے وہ حیات ابدی، وہ یہی ہے اصل حیات۔ یہ دنیا کو تو اللہ نے کہا متاع الغرور ہے، یہ تو ایک ڈسیپشن ہے، ایک مراج ہے، سراب ہے۔ تو یہ تھا مقصد، یہ اللہ کی حکمت تھی، اللہ ان کو سکھانا چاہ رہے تھے، ان کے ایمان پکے کرنے تھے اس واقعے کے ذریعے، کہ صرف یہ فرمائشیں ہی نہ کیے جاؤ، چلو میں تمہاری فرمائش بھی پوری کروں گا، تمہیں میں معجزہ بھی دکھاؤں گا، اور اس معجزے سے میں تمہارا ایمان آخرت پہ بھی مضبوط کروں گا۔ مگر انہوں نے مسئلے کھڑے کر دیے وہاں پہ، بہانے، تو ان کو پھر بڑی مہنگی پڑی تھی وہ گائے، ایک چرواہے کی گائے لینی پڑی تھی، وہ اسرائیلیات میں بڑا مشہور ہے واقعہ، بہرحال میں اس کو نہیں چھیڑتا اس وقت۔ اچھا، 6واں سبق اس سے یہ ہے کہ دین کے معاملات میں نا never ever take anything as a joke، خود بھی جوک نہ کریں اور جوک کے طور پہ لیں بھی نہ اللہ ایسے کبھی آپ کے ساتھ کرے گا، نہ کبھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے۔ اور اس پر بڑی زبردست موسیٰ علیہ السلام نے وعید کی، انہوں نے کہا اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، استغفر اللہ، یعنی اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، میں جاہلوں کو، یہ جاہلوں کا کام ہے کہ دین کے معاملے میں مذاق کرنا، میں مذاق نہیں کر رہا تھا، یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم ہے، بس پہ کرو کام، میں کیوں دین میں مذاق کروں گا۔ پتہ ہی چلا قرآن اور سنت یا شریعت میں جو دین کے احکام ہوتے ہیں اس میں نیور ایور جوک اباؤٹ اٹ، اسی لیے یہ بڑا مشہور ہے نا، یہ
حدیث کہ مذاق میں طلاق بھی ہو جاتی ہے، پھر بتائیں آپ ذرا. اس پہ پھر بعض علماء نے کہا نہیں یہ ایک تنبیہ ہے، اس کو تنبیہ دی، وارننگ دی کہ یہ اس کو مذاق نہ سمجھنا کہ ہر گزرتے طلاق ہو گئی بیگم چلو، وہ بیچاری رونی بیٹھی پھر میں تو مذاق کر رہا تھا. پتا چلے آپ کے مذاق کر رہا ہوں کہنے تک ایسا ہو چکا ہے. اپریل فول پہ لوگوں نے کیا، فون کر کے بیگم کو طلاق سنائی، دفتر سے گھر پہنچے بیگم اوپر جا چکی تھی، انہوں نے خودکشی کر لی. سارا گناہ کس پہ پڑا؟ مذاق کرنے والے پہ. شریعت کے معاملات میں مذاق نہیں کرنا، اور یہ منافقوں اور کافروں کی صفت ہے. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا زبردست وارننگ دی ہے، بلکہ اس سے پہلے سورہ نساء میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ایسا جب دین پہ مذاق اڑ رہے ہوں، ہمارے ہاں تو کلچر ہے نا جنت جہنم کے لطیفے بہت ہیں، نعوذ باللہ اللہ کے لطیفے بنائے ہوئے ہیں، بہت لطیفے سنائے جاتے ہیں اس معاملے پر، استغفر اللہ، اللہ، فرشتے، جنت، جہنم، لطیفے ہی لطیفے ہیں اتنے کہ میں آپ کو یہاں لطیفوں پہ ایک نشست شروع کر دوں تو آپ دنگ رہ جائیں گے. اور اس میں کئی جو ہے وہ صراحتاً کفر ہے. چلو کچھ لائٹ جوکس ہوتے ہیں، وہ جیسے ایک مائکروسافٹ پہ بھی جنت جہنم کا وہ بنا ہوا ہے، بلکہ وہ بڑا ایمان افروز لطیفہ ہے، مگر موسٹ آف دا ٹائم دے آر بیڈ، موسٹ آف دا ٹائم دے آر کرپٹ. اللہ تعالیٰ نے کہا جب ایسی محفل لگی ہو وہاں سے اٹھ جاؤ ورنہ تم انہی میں شامل ہو جاؤ گے. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. 5ویں سپارے کے آخر میں یہ بات آئی. 7ویں سپارے کے بھی جب لاسٹ آتا ہے نا 1/3 لاسٹ تھرڈ، وہ ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ، اس سے ایک صفحہ پہلے یہ آپ کو 2 آیتیں صاف اللہ نے. پھر سورہ توبہ میں اللہ نے کہا منافقوں کی یہ صفت ہے، انہیں کوئی جب کہا جائے نا کہ ایسے نہیں ایسے کرو تو کہتے ہیں وہ تو انا كنا نخوض ونلعب، ہم تو بس مذاق ہی کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، تم اللہ رسول کی باتوں پہ مذاق کرتے ہو، تم مذاق کرتے ہو، تمہیں کوئی عذر نہیں دیا جائے گا، یہ تم نے ایمان کے بعد کفر کر لیا. سورہ توبہ. پتہ یہ چلا کہ اللہ رسول کی باتوں میں اگر آپ نے مذاق لینا شروع کر دیا تو یہ کفر تک لے جا سکتا ہے. یہ تھا جی 6واں لیسن. اور 7واں اور آخری لیسن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. وَهُوَ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، سر کہتے ہیں راز، وہ راز کو بھی جانتا ہے اور اس سے بھی جو پہلے کی چیز ہوتی ہے وہ بھی جانتا ہے، یعنی سیکرٹ آف دا سیکرٹ، یعنی جو چیز ابھی راز بنی بھی نہیں نا آپ کے دل میں یا کسی کے کان میں گئی بھی نہیں، اس کو اس سے بھی پہلے پتا ہے. یعنی جس کو میں ایک سیکرٹ سوچ رکھنے والا ہوں نا، وہ سوچ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی، اللہ کو علم میں ہے. یہ اس کے علم کی ایک اللہ نے ایک جھلک دکھائی ہے. وہ علیم ہے، وہ بصیر ہے، وہ مقیت ہے، وہ رقیب ہے، وہ سمیع العلیم ہے، وہ سمیع بھی ہے. ہر طرح سے اللہ کا علم کامل ہی کامل ہے، کامل ہی کامل ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری نیتیں نہ جانے؟ اور اس سے ہمیں ایک سبق اس میں اسی میں انکلوسیو ہے بات کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا آؤ یار ذرا نماز ہی پڑھ لیں، تو جب کوئی کہتا ہے نا انشاءاللہ، باخدا اگر آپ نے وہ انشاءاللہ یہ سوچ کے کہا نا کہ میں اس کو دھوکہ دے دیتا ہوں اللہ کا نام لے کے، تو پھر اپنے ایمان کی خیر میں ہے. کیا اللہ نہیں جانتا کہ یہ انشاءاللہ یہودیوں والی انشاءاللہ؟ جی ہاں، یہ 7واں سبق بڑا خطرناک ہے. اللہ ہمارے دلوں کے حالوں سے واقف ہے. وہ انشاءاللہ کہہ رہے تھے وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، ہم تو ہدایت پر ہیں، ہم کریں گے یہ کام. اللہ نے کہا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، یہ نہیں کرنے والے تھے، یہ دھوکہ دے رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے. توبہ توبہ. تو یاد رکھیں اللہ سے ہمارا کچھ نہیں چھپا ہوا، اندر باہر برابر ہے. نماز نہیں پڑھنی یا کوئی کام نہیں کرنا تو اس سے معذوری کا اظہار کر دیں کہ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں سوری ابھی نہیں آ سکتا، ایسے کہہ دیں. یہ نہ کہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ یہودیوں والا انشاءاللہ نہیں بولنا. جی ہاں، یہودی بھی انشاءاللہ بولتے تھے، اور یہ وہ انشاءاللہ تھا جس کے بعد ان کے دلوں پر لعنت ہوئی، دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے محفوظ رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، ہمیں مکمل ہدایت دے. یہ تھا جی قصہ بقرہ، اور اس سے 7 بڑے بڑے سبق جو قرآن کے مختلف مضامین سے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل بعین ہی ثابت ہیں، اور اس قصے سے بھی